اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ جزا اللہ عنا سیدنا محمد وعلہ. میرے بھائیو دوستو، یہ زندگی نہایت مختصر ہے، تو ہم بھائی اللہ رب العزت کی عبادت کریں، نماز پڑھنے والے بنیں، اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں. تو میرے بھائیو، آخرت والی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، قبر کی زندگی ہے، پھر حشر کی زندگی ہے، اور پھر جو ہے آخرت کی زندگی ہے. تو اس کے لیے بھائی ہم سب کچھ الحمدللہ. سورۃ النساء اور پارہ نمبر ہے 5. مومنو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو. ہاں، اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح کر کے تیمم کر لو. بے شک خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ، اور خدا تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، اور خدا ہی کافی کارساز اور کافی مددگار ہے. اور یہ جو یہودی ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور سنیے نہ سنوائے جاؤ، اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں تان کی راہ سے تم سے گفتگو کے وقت رائنا کہتے ہیں. اور اگر یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، نہ صرف اسما اور رائنا کی جگہ انظرنا کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی بہت درست ہوتی. لیکن خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں. اے کتاب والو، قبل اس کے کہ ہم لوگوں کے منہوں کو بگا کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی، ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے ایمان لے آؤ. اور خدا نے جو حکم فرمایا سو سمجھ لو کہ ہو چکا. خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے خدا کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے تئیں پاکیزہ کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. دیکھو یہ خدا پر کیسا جھوٹ طوفان باندھتے ہیں، اور یہی گناہ سری کافی ہے. بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے رستے پر ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی، اور جس پر خدا لعنت کرے تو تم اس کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے. کیا ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ ہے تو لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیں گے؟ یا جو خدا نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں. تو ہم نے خاندان ابراہیم علیہ السلام کو اور کتاب اور دانائی عنایت فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی. پھر لوگوں میں سے کسی نے اس کتاب کو مانا اور کوئی اس سے رکا اور ہٹا رہا، تو ان نہ ماننے والوں کے جلانے کو دوزخ کی جلتی ہوئی آگ کافی ہے. جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم عن قریب آگ میں داخل کریں گے، اور جب ان کی کھالیں گل اور جل جائیں گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. بے شک خدا غالب حکمت والا ہے، اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاک بیوی ہیں، اور ان کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے. خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو. خدا تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک خدا سنتا اور دیکھتا ہے. مومنو، خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب
حکومت ہے ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا معال بھی اچھا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت مجھے بھی قرآن پاک سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور آپ لوگوں کو بھی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔